السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اصغر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دل کوٹی بوائے چینل۔ آج کل جو ہے سب سے زیادہ تنازع جو بنا ہوا ہے، سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے ٹرینڈنگ جو جا رہا ہے، وہ ٹرینڈنگ ٹاپک یا ہاٹ لسٹ کے اوپر جا رہا ہے، وہ ہے ایران اور اسرائیل کانفلکٹ۔ کیا وجہ ہے ایران اسرائیل کانفلکٹ جو ہے یہ اتنا لمبا ہوتا جا رہا ہے؟ حالانکہ اسرائیل نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو ایئر ہے، اس کی ایران کی ایئر بیس ہے، اس کے اوپر میرا ٹوٹل اس ٹائم قبضہ ہے، میں کبھی بھی کسی بھی ٹائم اسرائیل کے اوپر کسی بھی جگہ پہ حملہ کر سکتا ہوں۔ یہاں پہ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک نہیں کرتا، تو اس کے لیے جیٹس کے ساتھ اٹیک نہیں کرتا، فائٹر جیٹس کے ساتھ۔ تو اس کے لیے ایک چیز آپ کو میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ایران کی جغرافی آپ کو دیکھنی پڑے گی۔ یہ نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایران کا، اور یہ ساتھ میں آگے اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو اسرائیل کا ایریا نظر آئے گا۔ اب یہ جو ایران ہے، یہاں سے لے کے یہ اسرائیل تک جانے تک، یہ درمیان میں جو ملک آتے ہیں، جن میں عراق ہے، جن میں شام ہے، جن میں اردن ہے، یہ وہ ملک ہیں کہ جو زیادہ تر یہی چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ رہیں اور امریکہ کو خوش کریں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہم خوش کر سکتے ہیں۔ اردن کے بادشاہ نے تو اتنے تک کہہ دیا ہے کہ اگر ایران کا کوئی بھی میزائل یا کوئی بھی جیٹ یا جہاز میرے اوپر سے، میری سرحد سے گزرے گا تو میں اس کو گراؤں گا، اور اس نے ایسا کیا بھی ہے۔ ایران کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ایران کے جتنے بھی میزائل لانچ ہوتے ہیں، آپ میپ دیکھیں، یہ نیچے جو خلیج ہے اس کے بیچ میں بحری بیڑا کھڑا ہوا ہے امریکہ کا، جتنے بھی میزائل یہاں سے لانچ ہوتے ہیں، یہ جو نیچے جو خالی ایریا ہے یہاں پہ بحری بیڑے سے، اس کو میکسیمم کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ وہ ایران کے جو میزائل ہیں وہ اسرائیل تک، اگر وہ 100 میزائل بھیجتا ہے تو تقریباً 20% میزائل یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے کہانی یہاں نہیں ختم ہوتی، اس کے بعد آگے جب ہم جاتے ہیں تو اردن کی ایئر بیس آ جاتی ہے۔ اب اردن کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، جب اس کے بعد بیچ میں میزائل جاتے ہیں، وہاں پہ بھی 20 سے 25% میزائل ایسے ہیں کہ جو اردن گرا دیتا ہے، اسرائیل تک نہیں جانے دیتا۔ اسرائیل اردن کی جو ایئر بیس ہے یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جب اس کو کراس کر کے اسرائیل کے اوپر جانے لگتا ہے تو یہ اوپر آپ کو خلیج، یہ خالی ایریا نظر آ رہا ہوگا، یہ سمندر کا وہ ایریا ہے جس کے بیچ میں برطانیہ نے اپنا بحری بیڑا کھڑا کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں کچھ جرمن بھی ہیں۔ تو یہ وہاں پر بھی ایران کے جو میزائلز ہیں ان کو اٹیک کیا جاتا ہے، اور رہی صحیح کسر وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد چند اگر 100 میزائل بھیجتے ہیں تو 100 میں سے 10 سے 15 میزائل ایسے ہوتے ہیں جو جا کے اسرائیل کو اٹیک کرتے ہیں۔ یہ بہت مشکل کام ہے ایران کے لیے، کیونکہ پوری کی پوری جو یہ ایران کی مسلم دنیا ہے جو ایران کے ساتھ ہے وہ، اور اس کے علاوہ یہودی جتنے بھی ہیں وہ ایران کے خلاف ہیں۔ سپورٹ کی اگر بات کریں تو امریکہ، جرمن، فرانس، برطانیہ، اردن، یہ تمام ملک فزیکلی بھی سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، جبکہ ایران کو ابھی تک سوائے زبانی کلامی کسی نے سپورٹ کرنے کی بات نہیں کی۔ یہ جو بیان یہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں کہ روس نے کہا ہے کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک ہوگا تو ہم اپنے پہ اٹیک سمجھیں گے، ہم امریکہ پہ اٹیک کر دیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا بیان چل رہا تھا کہ ایران کی سلامتی کو خطرہ ہوگا تو ہم ایران کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ چائنا کا بیان چل رہا تھا۔ یہ صرف بیان بازی ہے، اس کے علاوہ ابھی تک ایران کا ساتھ کسی بھی مسلم کنٹری نے نہیں دیا۔ کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جو ایران کے ساتھ مل کے کھڑا ہو جیسے اسرائیل کے ساتھ مل کے کھڑے ہیں۔ اور اسرائیل جب اٹیک کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ برطانیہ، اب فرانس کی جو رافیل طیارے جہاں پہ بناتے ہیں اس کی جو کمپنی تھی وہ اسرائیل میں تھی، جس کے اوپر اٹیک کیا اور اس کو تباہ کر دیا ایران نے۔ حالانکہ ایران کی ایئر فورس آپ کو پتہ ہے بالکل نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایران اتنا تگڑا ہے اور اتنا تگڑا اٹیک کر رہا ہے کہ یہ تصویریں جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہیں، آپ ان تصویروں میں دیکھیں کہ ایران نے کیا حالت کر دی ہے اسرائیل کے شہریوں کی، اسرائیل کے شہروں کی کیا حالت کر دی ہے، کھنڈر بنا کر رکھ دیا ہے بالکل۔ اب یہاں پہ ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، نقصان دونوں طرف ہو رہا ہے۔ ایران کا نقصان زیادہ ہو رہا ہے، ایران کے بڑے بڑے سائنٹسٹ مار دیے ایران کے۔ اس کے علاوہ پہلے کچھ عرصہ پہلے ایرانی صدر کو مارا گیا، اس کے بعد ابھی ایران کے آفیشیل آرمی چیف مارے گئے، کچھ فوج کے بھی کافی بڑے آفیشیلز مارے گئے، لیکن اس کے علاوہ ایران کے شہروں کے بیچ میں بھی کافی حملہ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیک ٹو بیک 2 بیان دیے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے تہران کے شہریوں کو وارن کیا ہے کہ آپ تہران کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جائیں کیونکہ یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے اسرائیل نے غزہ کو۔ اب امیجن کریں گے کہ ایک آزاد خود مختار ملک کے بارے میں آپ یہ بات کریں کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ کو یہاں پہ خطرہ ہے۔
یعنی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہندوستان پاکستان کو، پاکستانی شہریوں کو بولے کہ آپ یہاں سے پاکستان چھوڑ کے نکل جاؤ، آپ کو یہاں پہ خطرہ ہے۔ آپ کی جرت کیا ہے یہ بات کرنے کی؟ آپ کیسے پاکستان کو للکار سکتے ہو؟ تو اسی طرح ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہو، یہ کیسے ہے؟ اور سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ کل جو دوبارہ ایک بیان آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جس کے بیچ میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کہاں پہ ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم جب بھی چاہیں ان پہ اٹیک کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا، ویڈیوز مل جائیں گی، چیخوں کی آوازیں مل جائیں گی۔ غزہ کے اوپر جو کچھ ہو رہا تھا، آج وہ سارا کچھ اسرائیل پہ ہو رہا ہے۔ دنیا مقافات عمل ہے، بس ہم لوگوں کو سمجھنے میں اور سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے۔ یہ جو آگ سے بھری ہوئی تصویریں ہیں، یہ جو کھنڈر بنے ہوئے شہر ہیں، یہ غزہ کے نہیں ہیں، یہ اسرائیل کے ہیں، اور یہ ساری تصویریں اسرائیل کی تصویریں ہیں۔ آج پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ اسرائیل پوری طرح سے بیک فٹ پہ آ گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ کہیں وہی غلطی نہ ہو جائے جو امریکہ نے 1945 میں کی تھی، جب امریکہ کی بندرگاہ پرل ہاربر کے اوپر جاپان نے حملہ کیا تھا اور جاپان نے تیس نیس کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ میں نے آپ کو ورلڈ وار 2 کی جو کہانی اس میں بتایا تھا۔ اس کے اوپر میں ایک اور ڈیٹیل ویڈیو بھی بنا رہا ہوں، انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کروں گا۔ تو بہرحال اس ٹائم پوزیشن یہ ہے کہ یہ جنگ ابھی تک جو ہے ایران اکیلا لڑ رہا ہے، جبکہ دوسری سائڈ سے برطانیہ، فرانس، جرمنی، امریکہ، اس کے علاوہ عراق، شام، اردن اور خود اسرائیل، یہ سارے ملک، یہ میں نے ان ملکوں کا نام لیا ہے جو فزیکلی بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن پاکستان، سعودی عرب، چائنا، روس، انہوں نے بیان ضرور دیے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، مگر ابھی تک فزیکلی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ سو بہرحال ہم امید کرتے ہیں ہر ویڈیو میں ہر ویڈیو کی طرح اس میں بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کرے یہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو، انسانی جانوں کا ضیاع نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ تو اور اس چینل کا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ملیں گے نئی ویڈیو میں، اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کیونکہ جب آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا چینل جو ہے اس کی گروتھ بڑھتی ہے۔ سو اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔